أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 پڑھی گئی ہے۔ لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے، سیقول اب کہیں گے، السفہاء بے وقوف، من سے، الناس لوگ، سیقول السفہاء من الناس اب کہیں گے بے وقوف لوگ، ما ولاہم عن قبلتہم التی، ما کس، ولاہم انہیں یعنی مسلمانوں کو پھیر دیا، ان سے، قبلتہم ان کے قبلے سے، التی وہ جو کہ، کانوا وہ تھے، علیہا اس پر، قل آپ کہہ دیجئے، قل للہ آپ کہہ دیں کہ اللہ کے لیے ہے، المشرق والمغرب مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، الی من طرف، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی عطا کر دیتا ہے یا ہدایت دے دیتا ہے۔ سیقول السفہاء ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ، من الناس سیقول السفہاء من الناس ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ہے ان کو، عن قبلتہم التی ان مسلمانوں کو ان کے قبلے سے، کانوا علیہا جس پر وہ تھے، قل للہ المشرق والمغرب کہہ دیجیے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے، نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ اے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ تفسیر آسان قرآن مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ اس آیت سے قبلے کی تبدیلی اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کا تفصیلی بیان شروع ہو رہا ہے۔ واقعات کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کو بیت المقدس کا رخ کرنے کا حکم دیا گیا، جس پر آپ تقریباً 17 مہینے تک عمل کرتے رہے۔ اس کے بعد دوبارہ بیت اللہ شریف کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔ یہ حقیقت اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہر شخص کو معلوم ہو
کہ قبلہ کی کوئی خاص سمت مقرر کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قبلے کی سمت میں تشریف فرما ہے۔ وہ تو ہر سمت اور ہر جگہ موجود ہے، مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، یہ ساری سمتیں اسی کی بنائی ہوئی ہیں۔ البتہ چونکہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے وقت تمام مومنوں کے لیے کوئی ایک سمت مقرر کر دی جائے، اس لیے یہ مقصود ہے جو کچھ تقدس قبلے کسی قبلہ یا اس کی سمت میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے آتا ہے، یعنی اس لیے یہ مقصود ہے کہ ایک طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا جائے، جو کہ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا، اب خانہ کعبہ کی طرف حکم ہے۔ جو کچھ تقدس کسی قبلہ یا قبلہ کی سمت میں آتا ہے وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے آتا ہے، چنانچہ وہ اپنی حکمت کے مطابق جب چاہے جس سمت کو چاہے قبلہ قرار دے سکتا ہے۔ ایک مومن کا سیدھا راستہ یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھ کر اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم ہم کر دے۔ تفہیم القرآن میں سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ نہ شرقی ہے نہ غربی، وہ تمام سمتوں اور مقاموں کا مالک ہے، مگر خود کسی سمت یا کسی مقام میں مقید نہیں ہے۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، لہذا اس کی عبادت کے لیے کسی سمت یا کسی مقام کو مقرر کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ وہاں یا اس طرف رہتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے وہ اس قسم کی تنگ نظریوں سے بالا تر ہوتے ہیں اور ان کے لیے عالمگیر حقیقتوں کے ادراک کی راہ کھل جاتی ہے، اور عالمگیر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے حکم ہی کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ نے جس طرف جب منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے اور اسی طریقے سے پڑھنی ہے جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک وہ طریقہ پہنچایا ہے۔ اس لیے اس آیت سے دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ الصبحا بے وقوف لوگ ہی اللہ کے حکموں کے آگے اعتراض کرتے ہیں اپنی لا علمی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام پر بہتر طور پر چلنے کی توفیق دے اور جس طرف اللہ نے حکم دیا ہے اس طرف اپنے تمام کاموں کا رخ موڑ دیں۔ اللہ نے نماز کے لیے قبلے کا حکم دیا، اللہ نے اپنے احکام کی پیروی جس طریقے سے کرنے کا حکم دیا، تمام کے تمام سمتیں مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، سب راستے اللہ ہی کے ہیں، سب سمتیں اللہ ہی کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی حکمت کے مطابق جس وقت جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہی کسی چیز کا تقدس یا کسی سمت یا کسی قبلہ یا کسی جگہ کا تقدس ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پر عمل کر کے اور اللہ کی حکمت پر اعتماد کر کے اللہ کے ہر حکم پر سر تسلیم ہم کر دیا جائے۔